اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آپ تمام عاشقان مولا الموحدین امام المؤمن متقین امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں مبارکباد عرض کرتا ہوں۔ اسی ولادت باسعادت کے سلسلے میں چند ایک نکات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تاریخ اسلام میں ایک بہت ہی مشہور و معروف واقعہ ہے کہ مولا امیر علیہ السلام کی ولادت باسعادت خانہ کعبہ میں واقع ہوئی ہے۔ تو پہلے خانہ کعبہ کے بارے میں ایک نقطہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں خانہ کعبہ کی عظمت اور اس کی منزلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یعنی خانہ کعبہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ بکہ میں ہے، جو بابرکت اور سارے عالمین کے لیے ذریعہ ہدایت ہے۔ یہاں پہ تین نقطے قابل توجہ ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے یعنی لوگوں کے فائدے میں، عربی زبان میں للناسی فائدے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی لوگوں کے فائدے میں بنایا ہوا پہلا گھر ہے، پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ یہ ہے یہ گھر مبارک ہے، یعنی بابرکت گھر ہے، اس سے فائدے ہی فائدے لوگوں تک پہنچیں گے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ ہدایت کا سرچشمہ اور ہدایت کا مرکز ہے۔ کس کے لیے؟ للعالمین، تمام عالمین کے لیے، نہ فقط بشر کے لیے بلکہ تمام عالمین کے لیے خانہ کعبہ اور بیت اللہ المعظم ہدایت کا اور برکت کا اور فائدے کا مرکز اور سرچشمہ ہے۔ تو اتنی عظمت کا حامل ایک بیت، اتنی عظمت کا حامل ایک گھر، اس میں مولا امیر علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت واقع ہوتی ہے۔ آپ کی خدمت میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ، جس کی تاریخ وفات 381 ہجری ہے، شیخ صدوق نے اپنی تین بہت ہی گران قدر قیمتی کتابوں میں، الامالی میں، علل الشرائع میں اور معانی الاخبار میں سند کے ساتھ اس واقعے کو نقل کیا۔ میں آپ کی خدمت میں عربی عبارت پڑھ لوں۔ سند یہ ہے کہ سند کے بعد کہتے ہیں، جب حضرت فاطمہ بنت اسد مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ ماجدہ کو جب درد ذہن میں مبتلا ہو گئی تو آپ خانہ کعبہ کے قریب تشریف لائی اور خانہ کعبہ کے سامنے کھڑی ہو کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ دعا کرتی ہے۔ تو یہ اس طرح سے لکھا ہے، فقالت ربی انی مؤمنۃ بک وبما جاء من عندک من رسل وکتب وانی مصدقۃ بکلام جدی ابراہیم الخلیل۔ پروردگارہ، میں آپ کی وحدانیت اور آپ کی توحید پہ ایمان رکھتی ہوں۔ وبما جاء من عندک من رسل وکتب، اور آپ کی جانب سے بشر کی ہدایت کے لیے جتنے بھی کتابیں نازل ہوئی ہے اور جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ہیں، ان سب کو میں تسلیم کرتی ہوں۔ وَإِنِّي مُصَدِّقَةٌ بِكَلَامِ جَدِّ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ، اور میں اپنے جد بزرگوار ابراہیم خلیل کی رسالت اور اس کی نبوت کی اس کو تسلیم کرتی ہوں۔ وَأَنَّهُ بَنَى الْبَيْتَ الْعَتِيقَ فَبِحَقِّ الَّذِي بَنَى هَذَا الْبَيْتَ، یعنی اس گھر کی تعمیر کرنے والا معمار حضرت ابراہیم کی حرمت کا واسطہ، وَبِحَقِّ الْمَوْلُودِ الَّذِي فِي بَطْنِي لما یسرت علی ولادتی، یعنی وہ بچہ جو میرے شکم میں ہے، اس کی عظمت اور اس کی حرمت اور اس کے مقام و مرتبے کا واسطہ میرے لیے ولادت کا یہ واقعہ بہت آسان کر لے۔ یہ دعا ختم نہیں ہوئی تھی، راوی نقل کرتا ہے، فرأینا البیت وقد انفتح عن ظہرہ، خانہ کعبہ کی دیوار شق ہو جاتی ہے اور دیوار میں شگاف آ جاتا ہے۔ وَدَخَلَتْ فَاطِمَةُ فِيهِ وَغَابَتْ عَنْ أَبْصَارِنَا، یہاں قابل توجہ نقطہ یہ ہے، ناظرین گرامی قدر، آپ میں سے اور ہم میں سے کوئی خانہ کعبہ کے دیوار کے سامنے کھڑے ہو کر خدا کی بارگاہ میں دعا کرے اور اتنے میں دیوار شق ہو جائے اور دیوار شگافتہ ہو جائے، فقط شق نہیں بلکہ اتنی اس میں دراڑ آ گئی ہے کہ ایک انسان اس گھر میں داخل ہونے کی جگہ بن گئی ہے۔
اگر اس طرح سے دیوار پھٹ جائے تو ہم میں سے کوئی ہوتے تو بالآخر خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ڈر کے بھاگ جاتے ہیں، لیکن حضرت فاطمہ بنت اسد پروردگار عالم کی احسانات اور پروردگار عالم کی عنایات کے بارے میں اتنا اس کا اعتماد ہے اور توکل ہے، جب دیوار پھٹ جاتی ہے تو حضرت فاطمہ بنت اسد کو یقین ہو جاتا ہے یہ میرے لیے ہی راستہ بنایا گیا ہے، اور اسی دیوار کے اندر چلی جاتی ہے خانہ کعبہ میں، اور مولا امیر علیہ السلام کی ولادت باسعادت اس خانے میں، اس گھر میں واقع ہوتی ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ رکن یمانی ہے، یہ رکن یمانی، اس رکن یمانی سے ابھی بھی وہ نشان آپ کو ملے گا خانہ کعبہ کے، حضرت امیر علیہ السلام کی ولادت واقع ہوئی ہے۔ آپ کی خدمت میں مکتب اہل البیت علیہم السلام کے محدثین اور مورخین میں سے چند بزرگان کی رائے آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ پہلا جناب شیخ صدوق نے اپنی 3 کتابوں میں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ اس کے بعد جناب شیخ مفید، جس کی تاریخ وفات 413 ہجری ہے، الارشاد فی معرفت حجج اللہ علی العباد، معمولاً الارشاد کے نام سے کتاب معروف ہے۔ اس کتاب میں جناب شیخ مفید لکھتے ہیں ولدت بمکہ فی البیت الحرام یوم الجمعہ الثالث عشر من رجب سنہ 30 من عام الفیل ولم یولد قبلہ ولا بعدہ مولود فی بیت اللہ تعالی۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت باسعادت خانہ کعبہ میں 13 رجب جمعے کے دن واقع ہوئی، اور مولا امیر کے علاوہ کوئی اس خانے میں اس گھر میں دنیا میں نہیں آیا ہے۔ یہ واقعہ کیوں ہوا؟ تو جناب شیخ مفید لکھتے ہیں اکراما من اللہ تعالی لہ بذلک و اجلالا لمحلہ فی التعظیم، پروردگار عالم کی جانب سے اس مولود کی تکریم اور اس کی جلالت اور اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے یہ واقعہ رونما ہوا ہے۔ اس کے بعد خصائص الائمہ میں جناب سید رضی رحمت اللہ علیہ، جس کی تاریخ وفات 406 ہجری ہے، لکھتے ہیں ولد بمکہ فی البیت الحرام ل13 لیلة خلت من رجب بعد عام الفیل ب30 سنہ ولم نعلم مولودا ولد فی الکعبۃ غیرہ، یعنی مولا امیر علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کی ولادت خانہ کعبہ میں نہیں ہوئی ہے۔ مولا امیر علیہ السلام کی ولادت 13 رجب کو خانہ کعبہ میں واقع ہوئی ہے۔ اس کے بعد تہذیب الاحکام میں شیخ طوسی علیہ الرحمہ، جس کی تاریخ وفات 460 ہجری ہے، لکھتے ہیں ولد بمکہ فی البیت الحرام یوم الجمعہ ل13 خلت من رجب بعد عام الفیل ب30 سنہ، 30 عام الفیل کو 13 رجب جمعے کے دن خانہ کعبہ کے اندر مولا امیر علیہ السلام کی ولادت واقع ہوئی ہے۔ اس کے بعد اعلام الورا فی اعلام الہدا میں جناب علامہ طبرسی، جس کی تاریخ وفات 548 ہجری ہے، لکھتے ہیں ولد بمکہ فی البیت الحرام یوم الجمعہ الثالث عشر من شہر اللہ العصم رجب بعد عام الفیل ب30 سنہ۔ یہاں پہ بھی لکھتے ہیں وَلَمْ يُولَدْ قَطُّ فِي بَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى مَوْلُودٌ سِوَاهُ لَا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ وَهَذِهِ فَضِيلَةٌ خَصَّهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا إِجْلَالًا لِمَحَلِّهِ وَمَنْزِلَتِهِ وَإِعْلَاءً بِقَدْرِهِ۔ یہ فضیلت اور یہ منقبت فقط مولا امیر علیہ السلام کو حاصل ہے، نہ مولا امیر سے پہلے نہ بعد میں کسی کی ولادت خانہ کعبہ میں واقع نہیں ہوئی ہے۔ اسی طرح عمدۃ عیون صحاح الاخبار میں ابن طریق رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح سے لکھا ہے۔ الخرائج والجرائح میں قطب الدین راوندی نے بھی لقد ولد فی بیت اللہ الحرام ولم یولد فیہ احد، مولا امیر علیہ السلام کے علاوہ کسی کی ولادت خانہ کعبہ میں نہیں ہوئی ہے۔ اسی طرح ابن شہر آشوب نے بھی لکھا ہے۔ یہ سلسلہ وار مکتب اہل البیت علیہم السلام کے محدثین مورخین تسلسل کے ساتھ، بلکہ بعض بزرگان نے یہاں تک لکھا ہے کہ تواتر سے یہ واقعہ ثابت ہوا ہے، جیسے شیخ یوسف بحرانی، جس کی تاریخ وفات 1186 ہجری ہے،
ولد بمكة في البيت الحرام ولم يولد فيه أحد قبله ولا بعده وهي فضيلة خص بها عليه الصلاة والسلام وكان ذلك يوم الجمعة ل13 خلت من رجب، یعنی جمعے کے دن 13 رجب کو خانہ کعبہ کے اندر مولا امیر علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت واقع ہوئی ہے۔ بس مکتب اہل بیت علیہم السلام سے تعلق رکھنے والے محدثین اور مورخین کا اس نقطے پر اتفاق ہے کہ یہ فضیلت اور یہ منقبت فقط مولا امیر علیہ السلام کو حاصل ہے۔ اس سے دو باتیں ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے۔ مولا امیر علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت خانہ کعبہ میں واقع ہونے کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے، پروردگار عالم تا صبح قیامت تک جتنے بھی ناسبی ہے اور مولا امیر علیہ السلام کی منزلت اور ان کی منقبت اور ان کے شان و عظمت کا انکار کرنے والوں کو سمجھانا اور بتانا چاہتا ہے کہ یہ ایک عظیم ہستی ہے جس کی ولادت کا میں نے اہتمام کیا ہے۔ دوسرا نقطہ جو ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے، صبح قیامت تک جتنے بھی غلات اور غالی افراد آئیں گے ان تمام غالیوں کو یہ سمجھانا مقصود ہے، جب بھی خانہ کعبہ کی یاد کریں گے، جب بھی خانہ کعبہ آپ کو نظر آئے گا، جب بھی آپ خانہ کعبہ کو دیکھیں گے تو مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ جس کی خانہ کعبہ میں ولادت ہوتی ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ بندے خدا ہو سکتا ہے، وہ پروردگار عالم کا بہت ہی عزیز کوئی مخلوق اور بندے خدا ہو سکتا ہے۔ بس یہ دو نقطے سمجھانے کے لیے پروردگار عالم نے اپنا بہت ہی معزز و مکرم خانہ کعبہ کو مولا امیر کی ولادت کے لیے اہتمام کیا ہے۔